یہ ان کو ڈراتا دھمکاتا رہا. اس نے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم لوگ کیسے ڈی ایچ اے میں گاڑی چلاتے ہو, جیسے اس کے باپ کی ملکیت ہے. اور اس نے جو ہے وہ اپنا اقرار جرم بھی کر لیا ہے کہ میری غلطی ہے, میرے سے ہوا ہے. اب صرف اور صرف پیسہ بہایا جا رہا ہے, لگایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی پولیس بک جاتی ہے, اس کا پورا کنبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کے گھر میں 6 جنازے پڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں, ذہن میں امیج لے کر آئیں کہ ایک میت گھر میں پڑی ہو تو ہمارا کھانا پینا سب کچھ بند ہو جاتا ہے. جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا ابراہیم دوست, وہ بھی گرفتار ہوا ہے. اس نے پولیس کو بڑا تگڑا بیان دیا ہے. اچھا, اس نے کہا کہ فنان نشہ کیا ہوا تھا, فنان نشے کی حالت میں تھا. نشے کی حالت میں اس نے گاڑی دوڑائی ہے, اس نے لڑکی کو پہلے چھیڑا ہے, پھر ان کا پیچھا کیا ہے اور اس کے بعد اس نے ایکسیڈنٹ کروایا ہے. اگر آپ کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو خراش بھی نہیں آئے گی. ہاں یہ بھی ہے, پوائنٹ ہے نا بہت بڑا. اور پوری فیملی اگلی جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کو وزران ذیشار رمضانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنر پر نیوز. ناظرین, ڈیفنس واقعہ جو ہے اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے, جس میں 6 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے. اور یقیناً ایک نوجوان کی جو ہے غفلت کی وجہ سے ایسا حادثہ پیش آیا جس نے پورے علاقے میں ایک سوگوار کا پورا ماحول بنا دیا. یہ تمام تر معاملہ جو ہے اس وقت مزید جو ہے وہ تیزی کی طرف جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں کچھ سیاسی جو ہے معاملات سامنے آنے لگ گئے ہیں اور سیاسی جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاست کی طرف اس معاملے کو جو ہے وہ رخ دیا جا رہا ہے. لیکن اس حوالے سے اب کی کیا صورتحال ہے, یہ کیس کہاں تک پہنچے اور عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آیا ہے, اور دوسری طرف جو ہے پولیس جو ہے لواحقین کے ساتھ کتنا کوپریٹ کر رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ نصیر صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور اس وقت اس پورے کیس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ ایک حساس معاملہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 افراد جو ہے وہ ایک وقت میں ہی لقمہ اجل بن گئے, جس میں معصوم بچے بھی تھے اور ایک خاتون 2 خواتین بھی تھی, ایک مرد تھا. یہ معاملہ جو ہے اس وقت کہاں تک پہنچا ہے اور کیا اپڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذیشان صاحب آپ کا. اس کیس میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں آ چکی ہیں کہ الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں میری سب سے پہلی آپ کی بھی اور ہمارے دیکھنے والے ویورز کی بھی ہمدردیاں رفاقت صاحب کے ساتھ ہیں. دیکھیں ایک بندہ لواحقین کے ساتھ ہیں, ایک بندہ ہے اس کا پورا کنبہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں اس کے گھر میں 6 جنازے پڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں, ذہن میں امیج لے کر آئیں کہ ایک میت گھر میں پڑی ہو تو ہمارا کھانا پینا سب کچھ بند ہو جاتا ہے. اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کا بیٹا, اس کی بہو, سارے ایک لمبا جو ہے وہ ان کے گھر میں لائن بنی ہوئی ہے. پورا گھر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, جنازوں سے بھرا ہوا ہے. اور اکٹھی 6 میتیں جب نکلتی ہیں کتنی فضا سوگوار ہے. ایسے ہی ہم اس فیملی کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. بالکل, ہمیں جتنا دکھ ہے یقین کریں ہم وہ الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے. بالکل ظاہری بات ہے راجہ صاحب, آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں 6 جوانیاں جو ہیں وہ لٹ گئی, اور دیکھنے کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پورا علاقہ جو ہے وہ ایک دم خوف میں رہا, اور کئی دن تک وہاں پر سوگوار ماحول رہا. لیکن ایک دم پھر کیا صورتحال بنی؟ اب بات یہ یہاں تک اس لیے یہ ساری پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں ذیشان صاحب. ایک تو وہ شریف لوگ ہیں, دیکھیں انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا. دوسری طرف جو پارٹی ہے افنان اور جو اس کے دوست اب جو نئے گرفتار ہوئے ہیں, جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا نا ابراہیم دوست, وہ بھی گرفتار ہوا ہے. اس نے پولیس کو بڑا تگڑا بیان دیا ہے. اچھا, اس نے کہا کہ فنان نشہ کیا ہوا تھا, فنان نشے کی حالت میں تھا. اچھا, نشے کی حالت میں اس نے گاڑی دوڑائی ہے, اس نے لڑکی کو پہلے چھیڑا ہے, پھر ان کا پیچھا کیا ہے اور اس کے بعد اس نے ایکسیڈنٹ کروایا ہے. اچھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ سیاسی ماحول بن چکا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے جو افنان کے والد ہے اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, تو ان پر جو ہے وہ دہشت گردی کا پرچہ دیا جا رہا ہے. کوئی اس طرح کی بات بھی ہے؟ دیکھیں یہ باتیں تو ساری کہنی قبل از وقت ہیں, یہ تو بات کی ہیں, لیکن آپ ذرا خود سوچیں کہ ایک جملہ کہاوت مشہور ہے, پاکستان میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ. سنا ہے؟ اس کا باپ پراپرٹی ڈیلر ہے, کروڑ پتی کھرب پتی لوگ ہیں وہ, ان کو پیسے کی جو ہے وہ رنائی ہے, ان کے گھر میں پیسہ بہت. ابراہیم کیسے گرفتار ہوا؟ ابراہیم کو پولیس نے ریڈ کر کے ان کے گھر سے گرفتار کیا ہے. اچھا, اور پولیس نے شواہد لینے کے لیے جو ان کے ساتھ 4 ساتھی تھے, ایک حماد تھا, ایک علی تھا اور ایک ابراہیم تھا, اور چوتھا افنان تھا.
یہ چاروں لوگ گاڑی میں موجود تھے. اور اب اس کیس کے اندر جو نیا رخ آ چکا ہے صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے. وہ پارٹی امیر ہے, انہوں نے وکیل خریدے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے بچے کو باہر نکالنا ہے, یہ ایک حادثاتی طور کے اوپر ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیملی کے ساتھ بہت ظلم ہے. ابراہیم نے کیا کہا کہ اس نے نشہ کیا ہوا تھا؟ جی, ابراہیم نے کہا, ابراہیم نے سارا کچھ عفنان کے اوپر ڈال دیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ بچہ نابالغ ہے, اور نابالغ بچے کو نشہ کہاں سے مل گیا؟ دیکھیں یہ تو آپ بات کر رہی نا, ہمارے ملک میں کون سی ایسی جگہ جہاں سے نشہ نہیں ملتا؟ ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں, امریکہ میں دیکھ لیں, کہیں بھی آپ چلے جائیں, نشہ لینا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں جگہ جگہ گلی محلوں چوراہوں ساری باتیں آپ چھوڑ دیں, آپ کے جو کالجز ہیں, آپ کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پر کیا نہیں ہو رہا؟ نشہ بھی مل رہا ہے. تو یہ بچہ سپیریئر یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہے, سپیریئر کالج کا پڑھنے والا ہے, اور سپیریئر کالج کی ایک برانچ ہے ڈی ایچ اے میں, یہ وہاں پر پڑھتا ہے. اچھا لگتا ہے یہ سپیریئر اور پنجاب کالج میں بہت مطلب ہے کہ نا ماحول خراب ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے نوجوانوں میں جو ہے نا نشے کی لت لگ چکی ہے. بالکل, اس میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں والدین ذمہ دار ہیں, جو پرانی سوچ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے, بچوں کو کالج میں بھیج دیا, فیسیں دے دی, پیسہ وافر ہے ان کے گھر میں, بچوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ دی, تو بچے غلط رستوں پر چل پڑتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کا بچوں کے ساتھ فرینڈلی دوست ہونا انتہائی ضروری ہے, تاکہ بچے آپ کے ساتھ, بچے آپ کے ساتھ آپ کی ہر گال بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ کے ساتھ فرینڈلی ہوں. اور یہ حقیقت بات ہے, جب کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں گے تو وہ تعلق ہمیشہ مضبوطی کی طرف جائے گا, مضبوطی کے, اور آپ کے بچے بگڑنے میں 90% ان کا چانس کم ہو جائے گا. اور اس کے بعد اب یہ وہ کہتے ہیں نا نوابوں کے بچے بگڑے ہی ہوتے ہیں, یہ نوابوں کے تھے, امیر زادے تھے, ان کو گاڑی کی پرواہ نہیں تھی. اور سب سے بڑا میں آپ کو ایک نقطہ آج یہاں پر بتانا چاہتا ہوں آپ کی آڈینس کو. آپ ذرا خود سوچیں, اگر آپ کسی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو خراش بھی نہیں آئے گی. ہاں یہ بھی ہے, پوائنٹ ہے نا بہت بڑا, اور پوری فیملی اگلی جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اس بندے کو خراش بھی نہیں آئی, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے ہٹ کیا ہے ان کو. اور یہ نشے کی حالت میں تھا, یہ لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا تھا. یہ ساری باتیں اب اس نے یہ چھیڑخانی اس وقت کی ہے یا اس سے پہلے کی تھی, اس واقعے سے پہلے کی تھی؟ دیکھیں یہ چھیڑخانی واقعے سے پہلے کی ہے, جب وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھنے لگی ہے وہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے. پھر یہ تعاقب کرتا ہوا پیچھے آیا ہے, پھر اس کے والد نے منع کیا ہے, 2 دفعہ گاڑی روکی ہے اس نے, آگے آ کے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے لڑکی کو گاڑی چلتے ہوئے میں چھیڑا ہے. اس کے بعد لڑکی نے اپنا شیشہ جو ہوتا ہے گاڑی کا وہ اوپر کیا ہے اور گاڑی بند کر لی ہے. اچھا, یہاں تک نوبت آئی. پھر اس کے باپ نے ایک اشارے کے اوپر, سگنل کے اوپر کھڑے ہو کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. حسنین کے والد نے یعنی کہ رفاقت نے عفنان کو کہ بیٹا تم ہمیں نہ تنگ کرو, آپ کا ہمارا کوئی لنک نہیں, آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ ان کو ڈراتا دھمکاتا رہا. اس نے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم لوگ کیسے ڈی ایچ اے میں گاڑی چلاتے ہو, جیسے اس کے باپ کی ملکیت ہے. اگلی بات جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جی اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے, سیاسی رنگ وہی لوگ دیتے ہیں جو پہلے بھی بات کو سیاست کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھیں قانونی چیزیں آپ کے سامنے سب کچھ ہے. آپ قانون کے مطابق اس کو جو اس کی سزا بنتی ہے آپ دیں, اس کا تو کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. اچھا راجہ صاحب مجھے اس وقت بتائیں کہ اس وقت کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ کیس یہاں تک پہنچا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس نے ریجیکٹ کر دی ان کی ضمانتیں. ان کے والد نے ضمانتیں لگائی تھی کہ یہ ہمارا بچہ بے قصور ہے, لیکن ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم ضمانتیں خارج کر رہے ہیں, آپ پہلے دہشت گردی کی عدالت میں جائیں. دہشت گردی کی بھی دفعات لگی ہیں, وہاں سے ضمانت اگر آپ کو ملتی ہے تو ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے, کیونکہ دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت پہلے ہونی ضروری ہے. تو ابھی تک ان کو کوئی ضمانت نہیں ملی, اور اس نے جو ہے وہ اپنا اقرار جرم بھی کر لیا ہے کہ میری غلطی ہے, میرے سے ہوا ہے. اب صرف اور صرف پیسہ بہایا جا رہا ہے, لگایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی پولیس بک جاتی ہے, کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا معاملات چلے جاتے ہیں, پیسہ پہ اور تماشا دیکھ. اچھا اس وقت ابراہیم اور عفنان دونوں گرفتار ہیں؟ بالکل دونوں گرفتار ہیں, اور جو عفنان ہے اس کو خراش بھی نہیں آئی, جو ابراہیم ہے اس کو ہلکی پھلکی چوٹیں آئی ہیں ہاتھ کے اوپر, مطلب وہ ساتھ بیٹھا تھا. بالکل. اور جو پیچھے 2 لڑکے بیٹھے ہوئے وہ بھی بالکل سیف تھے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا, اور ان کی گاڑی کو بھی اتنا کوئی نقصان نہیں ہوا. جی بالکل ناظرین, آپ نے گفتگو سنی راجہ نصیر صاحب کی اس تمام تر کیس کے حوالے سے اپڈیٹ دے رہے تھے. یقیناً یہ کیس جو ہے اس وقت بڑا حیران کن بن چکا ہے. جہاں پر عفنان اور ابراہیم گرفتار ہیں, وہی جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی مسلسل پریشانیاں بنائی جا رہی ہیں. ایک طرف جو ہے
عدالت میں جو ہے وہ کیس بھی کیا گیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ جرم میں نہیں ہیں، یہ حادثاتی طور پر واقع ہوا. لیکن دوسری طرف بات کی جا رہی ہے کہ عفنان اور جو ابراہیم ہیں یہ دونوں ساتھ تھے، اور عفنان کے بارے میں یہ بقول ابراہیم کے کہ وہ نشے میں تھے. اس وقت جو صورتحال ہے آپ جان سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. اپنے میزبان اشار الواری کو پائنیئر ورلڈ نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.